الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نون کے بارے میں بتاؤں گا۔ اکثر لوگ نون میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ کون سی غلطی ہے جو لوگ نون کو پڑھنے میں کرتے ہیں اور اس غلطی کا جاننا کیوں ضروری ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو نون چاہے متحرک ہو، چاہے نون ساکن ہو، چاہے نون تنوین ہو، چاہے نون مشدد ہو، تمام طرح کے نونوں کو پڑھنے کا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو نون کو پڑھتے ہوئے جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نون میں صفت غنہ پائی جاتی ہے۔ اب بعض لوگ نون کو پڑھتے ہوئے جہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر غنہ نہیں کرتے، اور کہیں پر نون میں غنہ نہیں کرنا ہوتا اور وہ وہاں پر نون میں غنہ کرتے ہیں۔ تو نون میں جو صفت غنہ ہے اسی میں ہی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ کہیں پر غنہ نہیں کرتے جہاں پر کرنا ہوتا ہے، کہیں پر کرتے ہیں جہاں پر نہیں کرنا ہوتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کا نون ہو، اس نون کو پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ جہاں پر نون میں صفت غنہ ہوگی یا جہاں پر نون کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے وہاں پر آپ نون کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور جہاں پر نون کو غنے کے ساتھ نہیں پڑھنا وہاں پر آپ نون کو غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ تو یہی آج کی اس ویڈیو کا کمال ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کبھی بھی نون کو پڑھتے ہوئے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ نون کو پڑھ سکیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں نون جب متحرک ہو۔ یہ دیکھیں یہاں پر نون پر حرکت آ گئی، تو نون متحرک اس نون کو کہا جاتا ہے جس نون پر حرکت ہو۔ اگر آپ کو حرکت کے بارے میں نہیں پتا تو اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو حرکت کے بارے میں تمام تر معلومات مل جائیں گے۔ تو متحرک کے بارے میں آپ کو بتایا کہ متحرک اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف پر حرکت ہو۔ اب جب نون پر حرکت ہوگی یعنی کہ نون پر زبر زیر یا پیش آ جائے، یہ دیکھیں یہاں پر زیر آ رہی ہے، یہاں پر نون کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو جب نون پر زبر زیر یا پیش آ جائے تو پھر نون کو غنے کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس وقت نون کو غنے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اب غنہ یہ کس بلا کا نام ہے تو غنے پر میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا چکا ہوں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ اس ویڈیو میں غنہ کا لغوی معنی، غنے کا اصطلاحی معنی، غنے کی تمام اقسام آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اگر آپ غنہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو یہاں پر کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب نون متحرک ہو تو پھر ہم نے نون کو غنے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ تو اب غنے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ غنہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو ناک کی جڑ سے نکلتی ہے، یا وہ آواز جو ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے، جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، یا وہ آواز جو ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ غنے کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے تو پھر تھوڑا بہت آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو جب نون کو ہم پڑھیں گے تو نون کو ہم نے زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ، یعنی کہ جب نون متحرک ہو تو پھر ہم نے نون کو غننے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، ہم نے اس نون کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ والا نون جو آپ کو نظر آ رہا ہے، نون دبت نا، نون دبت نا، تو اس کو حرکت کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو اس کی آواز ناک میں تو جائے گی نہ نہ، مگر یہ آواز لمبی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ غنہ اصلی ہے۔ اور تجویز میں جب بھی غنے کی بات ہوگی تو اس غنہ سے مراد وہ غنہ ہوگا جو کہ غنہ فری ہے۔ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی غنہ کا بتایا جائے کہ یہاں پر غنہ ہوگا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر غنہ ہوگا وہ غنہ وہ مراد ہوتا ہے جو کہ غنہ زمانی ہے یا جس کو غنہ فری کہا جاتا ہے۔ تو غنے کی بات جب بھی ہوگی تو اس سے مراد وہی غنہ ہوگا جو کہ غنہ فری ہے اور جس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے اور جو قصدن کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نون جب متحرک ہوگا یعنی کہ جب نون پر حرکت ہوگی تو یہاں پر نون پہ جو غنہ ہوگا وہ غنہ کیا ہوگا، وہ غنہ اصلی تو ہوگا، غنہ فری نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، نہ نہ، اس کو ایسے تو نہیں پڑھتے نہ نہ، نہ ہی آپ نے کبھی ایسا کسی کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا۔ تو یہ جو غنہ ہے یہ غنہ کیا ہے، یہ غنہ اصلی ہے، نہ 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 ایسا پڑھنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو نون میں جو غنہ ہوگا وہ غنہ اصلی تو ہوگا،
गुन्ना फरी नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह नून जब मुतहर्रिक होगा तो उस नून में गुन्ना नहीं होगा। अब आते हैं नून मुशद्दद की तरफ। ये देखें, जब नून पर शद आ जाए, अब मुशद्दद, मुशद्दद किसको कहा जाता है? मुशद्दद उस हरफ को कहते हैं जो उस हरफ पर शद हो। और शद किसको कहते हैं? ये छोटा सा डब्ल्यू जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये छोटा सा डब्ल्यू, इसको शद कहा जाता है। और जिस हरफ पर शद हो उस हरफ को मुशद्दद कहा जाता है। अब जब नून मुशद्दद होगा, यानी कि जब नून पर शद आ जाएगी, तो फिर हमने नून को गुन्ना के साथ पढ़ना है। जहां पर भी नून पर शद आ जाए वहां पर नून को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, और ये गुन्ना वाजिब है, और यही गुन्ना फरी है जो कि तजवीज में मुराद लिया जाता है। तो यहाँ पर गुन्ना होगा, इस गुन्ने से मुराद क्या है? गुन्ना फरी, जिसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है, और इसको कस्तन किया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने जब नून के ऊपर शद आ जाएगी, तो नून को जब हम पढ़ेंगे, यानी कि नून मुशद्दद को पढ़ेंगे, तो फिर हम किस तरह पढ़ेंगे? अन्न, ये देखिए आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा किए, अन्न, अन्न, अन्न। ठीक है, आवाज नाक में गई, थोड़ी देर के लिए रुकी, आवाज को थोड़ा सा लंबा किया, फिर छोड़ दिया, अन्न। तो जहां पर भी नून आपको मुशद्दद नजर आए वहां पर आपने नून की आवाज को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। तो ये दूसरी किस्म होगी नून की, कि जो नून मुशद्दद होगा वो नून क्या है? वो गुन्ना के साथ अदा किया जाएगा। ठीक हो गया। मुतहर्रिक के बारे में भी बता दिया कि वहां पर गुन्ना नहीं होगा, और मुशद्दद के बारे में भी बता दिया कि यहाँ पर गुन्ना होगा, इसमें गुन्ना नहीं होगा। अब आगे आ जाए नून साकिन और तनवीन। तो ये देखिए, ये जो नून आपको नजर आ रहा है, इस नून को कहा जाता है नून साकिन। तो साकिन उस हरफ को कहा जाता है जिस हरफ पर जज़म हो। और जज़म किसको कहते हैं? जज़म इस अलामत को कहते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है। तो ये अलामत जो छोटी सी दाल होती है, इसको जज़म कहा जाता है, और जिस हरफ पर जज़म हो उस हरफ को साकिन कहते हैं। तो जब नून साकिन होगा तो फिर इसकी दो हालतें होगी, कहीं पर नून में गुन्ना होगा और कहीं पर नून में गुन्ना नहीं होगा। और अक्सर लोग इसी में ही गलती करते हैं। जब नून साकिन होता है तो फिर उसमें कहीं पर गुन्ना होगा, कहीं पर गुन्ना नहीं होगा। और बाद लोग ऐसा करते हैं कि जहां पर वो गुन्ना हो रहा होता है वहां पर वो गुन्ना नहीं करते, और जहां पर गुन्ना नहीं हो रहा होता वहां पर वो गुन्ना कर जाते हैं। तो ये नून सबसे अहम है। जब नून साकिन होगा तो फिर उसमें गलती होगी, और आपने इसी गलती से बचना है, और अक्सर गलती इसी नून में होती है। तो अब नून, चाहे ये नून साकिन हो चाहे ये नून तनवीन हो, तो ये देखें ये नून तनवीन है। ये हमजा के ऊपर दो जबरें आ रही, तो दो जबर दो दे दो पेश को तनवीन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमजा के ऊपर दो जबरें हैं, हमजा दो जबर अन। तो ये हमजा दो जबर अन असल में ये क्या था? ये हमजा दो जबर अन, ये ऐसे था। तो ये वाला ऐसे था, और ये हमजा नून पेश उन, ये हमजा दो पेश उन। ये देखें, हमजा दो पेश उन और हमजा नून पेश उन, दोनों की आवाज सेम है। तो ये मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पर जो तनवीन आ रही है दो जबरों के साथ, हमजा दो जबरन असल में ऐसे आ जाएगा, हमजा नून जबरन। और इसी तरह ये हमजा दो जेर इन, ये इस तरह आ जाएगा, हमजा नून जेर इन। तो ये जो नून है, ये नून क्या है? कौन सा है? ये नून है तनवीन है। तो नून चाहे नून साकिन हो चाहे नून तनवीन हो, दोनों तरह के नून, जिस तरह के यहाँ पर आपको ये भी नजर आ रहा है, ये मैंने आपको बताया नून साकिन, और ये बताया नून तनवीन। दोनों तरह का नून, चाहे नून साकिन हो चाहे नून तनवीन हो, इसकी दो किस्में बन गई, एक है गुन्ना वाली और एक है बगैर गुन्ना की। तो नून साकिन या नून तनवीन, इसके बाद जो हरफ आ रहा है उस हरफ को देखेंगे कि वो हरफ कौन सा है। अगर तो वो हरफ उन हरफों में से है कि जिनकी वजह से नून साकिन या तनवीन में गुन्ना नहीं होना, तो फिर वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद जो हरफ आ रहा है वो उन हरफों में से है कि जिनमें गुन्ना होना है, तो फिर वहां पर गुन्ना करेंगे। तो इस तरह इसकी दो किस्में बन गई, एक है गुन्ना वाली और एक है बगैर गुन्ना की। जिस तरह की आपको नजर आ रहा है, ये गुन्ना वाली किस्म होगी, और दूसरी किस्म है अदम गुन्ना यानी कि बगैर गुन्ना की। तो इस तरह नून साकिन या तनवीन में कभी गुन्ना होगा और कभी गुन्ना नहीं होगा। तो अब गुन्ना कब होगा ये देखें, ये आ गया गुन्ना जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की, वो हरूफ जो कि हलक से निकलते हैं, जो कि 6 हैं, हमदा हा आइन हा गैन खा, ये 6 हरूफ। और इन हरफों के अलावा लाम और रा, ये 2 हरूफ, कुल 8 हरफ बन गए। तो नून साकिन या तनवीन के बाद इन 8 हरफों में से कोई हरफ अगर ना हो तो फिर वहां पर गुन्ना होगा। ये गुन्ने वाली किस्म होगी। जैसे ये मिसाल आपको नजर आ रही है, ये देखें, यहाँ पर नून साकिन के बाद फा आ गया, जो कि हरूफ इख्फा में से है। लाम और रा में से भी ये हरफ नहीं है, और इसी तरह ये हरूफ हल्की में से भी नहीं है। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद फा आ गया, तो यहाँ पर क्या है? फा के आ जाने की वजह से यहाँ पर गुन्ना होगा।
ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر غنہ کیوں ہوگا؟ اگر آپ نے اخفاء کا قاعدہ پڑھا ہوگا یا آپ کو اخفاء کا قاعدہ یاد ہوگا تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. اگر آپ کو اخفاء کا قاعدہ نہیں آتا تو پھر لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اخفاء کا تمام طریقہ معلوم ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء آ جانے کی وجہ سے وہاں پر اخفاء کیسے ہوگا، وہاں پر غنہ کیسے کیا جائے گا. اب دوسری مثال دیکھیں. یہاں پر یہ نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو نون ساکن کے بعد یا ہے، لام اور را نہیں ہے، اور اسی طرح حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. اور غنہ کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یا کے آ جانے کی وجہ سے. اب یا کن حرفوں میں سے ہے؟ یا حروف یرملون میں سے ہے، اور یہ ادغام کا قاعدہ ہے. اگر آپ نے ادغام کا قاعدہ پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ادغام کا قاعدہ نہیں آتا تو پھر اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ادغام کے بارے میں پتہ چل جائے گا. تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے اور ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد یو منو جو 4 حروف بتائے تھے ان حرفوں میں سے یا آ گیا، تو یہاں پر ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ میں یقول، میں یقول، آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. تو یہ پچھلی مثال ہوگی یہ اخفاء والی، اور یہ آگی ادغام والی. اور اب ہم بڑھتے ہیں عدم غنہ کی طرف. یہ دیکھیں یہاں پر یہ دوسری قسم آ گئی عدم غنہ. تو پہلے جو قسم تھی اس میں یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی یا لام اور را ان حرفوں میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا. اور دوسری قسم میں اس کا الٹا آ جائے گا. کیا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ حمزہ، ہا، عین اور غین خا ہے، یہ حروف، اور ان کے ساتھ یہ 2 حروف جو کہ لام اور را ہے، ان 8 حرفوں میں سے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یہ حروف غنے کو مانے ہیں، ان حرفوں کے آ جانے کی وجہ سے وہاں پر غنہ نہیں ہوتا. تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر لازمی طور پر غنہ نہیں ہوگا، وہ عدم غننے والی قسم ہوگی. تو یہاں پر میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ گیا جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ منہم، منہم، منہم. یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو وہی قاعدے بار بار آ رہے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے تھے، اگر آپ ان 4 قاعدوں کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز نون کو جس بھی حالت میں آپ دیکھیں گے آپ کو اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ بڑی ہی آسانی سے پڑھ لیں گے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ منہم، منہم بغیر غنہ کے. اور اسی طرح یہ دوسری مثال آ گئی من ربہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا. یہ ادغام میں ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد را آ جائے تو وہاں پر ادغام تو ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ تیسری مثال آ گئی نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو لام بھی کن حرفوں میں سے ہے؟ یہ بھی حروف یرملون میں سے ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی ہم نے نون ساکن کے بعد لام کے آ جانے کی وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کرنا. اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ. تو یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرفوں کو دیکھ کر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں پر غنہ کرنا ہے اور کہاں پر غنہ نہیں کرنا. تو یہ تمام حروف جو آتے ہیں غنہ کو مانے کرنے کے لیے، غنے کو روکنے کے لیے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا. اور یہی حروف ایسے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا. تو اگر یہ نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہوگا، یا وہاں پر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر غنہ ہوگا. تو اب ذرا اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا متحرک، تو متحرک میں کیا ہے کہ متحرک میں غنہ نہیں ہوگا، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں غنہ نہیں کریں گے. اور جب نون مشدد ہو تو پھر اس میں کیا ہے؟ اس میں غنہ ضروری ہے، اور اس میں غنہ کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور تیسری قسم آ گئی، اس کی 2 حالتیں بن گئی، نون ساکن اور نون تنوین. اس کے بعد حروف ہلکی یا لام اور را ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، جس طرح کہ یہ آپ کو بتا دیا. اور اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حرفوں کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا.
تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے نون کے بارے میں تمام تر معلومات سیکھی. نون متحرک ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، نون مشدد ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، نون ساکن یا تنوین ہو تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، اگر غنہ ہو رہا ہو تو وہاں پر غنہ کرنا ہے، اگر غنہ نہ ہو رہا ہو تو وہاں پر غنہ نہیں کرنا. تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند نہیں آئی تو پھر اس ویڈیو کو ڈس لائک کریں، اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.